میں خوش آمدید. میں ہوں احتشام الرحمان. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. خبرنامے کا آغاز کریں گے بریکنگ نیوز سے. کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر اسلام آباد میں تجارتی مراکز 3 روز کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو کمرشل ایریاز بند رہیں گے. تمام تفریحی مقامات اور پارک بھی 3 روز مکمل بند رہیں گے. اسلام آباد کے 3 سیکٹرز F11-1، I-8-4 اور I-10-2 کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تینوں سیکٹرز میں ایک روز میں 152 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. کورونا ایک بار پھر پاکستان میں پنجے گاڑ رہا ہے. اسی کے پیش نظر حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر اسلام آباد میں تجارتی مراکز میں 3 روز کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو کمرشل ایریاز بند رہیں گے. تمام تفریحی مقامات اور پارک بھی 3 روز مکمل بند رہیں گے. اسلام آباد کے 3 سیکٹرز F11-1، I-8-4 اور I-10-2 کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تینوں سیکٹرز میں ایک روز میں 152 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے. اسی والے سے آپ کو خبر دیں کہ کورونا 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں مزید 32 انسانی زندگیاں نگل گیا. اموات 13,508 ہو گئی ہیں. مزید 2,664 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. 6,05,200 سے زائد افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے. 5,70,571 افراد صحت یاب ہوئے، جبکہ 21,121 مریض تاحال زیر علاج ہیں. کورونا سے پاکستان بھر میں مزید 32 افراد انتقال کر گئے ہیں. پنجاب میں 5,753، سندھ میں 4,453، خیبر پختونخوا میں 2,153، بلوچستان میں 202، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 320، اسلام آباد میں 524 اموات ہو چکی ہیں. 24 گھنٹوں میں 2,664 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. پنجاب میں 1,85,468، سندھ میں 2,61,200، خیبر پختونخوا میں 75,725، بلوچستان میں 19,206، گلگت بلتستان میں 4,960، آزاد کشمیر میں 10,952 اور اسلام آباد میں 47,710 افراد کورونا کا شکار ہوئے. اور ناظرین، دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 26,62,000 ہو گئی ہے. مریضوں کی تعداد 12 کروڑ 2 لاکھ تک جا پہنچی ہے. 9 کروڑ 67 لاکھ مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں. امریکہ میں 5,47,000، برازیل میں 2,77,000، بھارت میں 1,58,642، میکسیکو میں 1,94,490، روس میں 92,000، فرانس میں 90,315، برطانیہ میں 1,25,000 اور سعودی عرب میں 6,567 اموات ہو چکی ہیں. عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائے جانے والے 335 ملین انسانوں میں سے کسی کی موت واقع نہیں ہوئی ہے. عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں 335 ملین سے زائد انسانوں کو کورونا ویکسین لگائی گئی ہے. ویکسین سے کسی شخص کی موت واقع نہیں ہوئی. بعض ممالک کی جانب سے آکسفورڈ یونیورسٹی سے منسلک آسٹرازینیکا فرم کے ویکسین کے استعمال کو التوا میں ڈالے جانے پر ان کو آگاہی ہے اور اس ویکسین پر تحقیقات کا عمل جاری ہے. ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ ہنگامی استعمال کی اجازت دی جانے والی ویکسینز کو کورونا ویکسین عالمی رسائی پروگرام کوواکس کے دائرہ کار میں بروئے کار لایا جائے گا. کورونا کے پھیلاؤ کے سبب قومی اسمبلی کی تمام سرگرمیاں جزوی طور پر معطل کر دی گئی ہیں. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے شعبہ انتظامیہ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. اس اعلامیہ کے مطابق کورونا کا ممکنہ پھیلاؤ روکنے کے لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے دفاتر 2 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے قائمہ، پبلک اکاؤنٹس اور خصوصی کمیٹیوں کے تمام اجلاس منسوخ کر دیے گئے ہیں، جبکہ قومی اسمبلی کے دفاتر کو 16 مارچ تک بند رکھا جائے گا. اعلامیہ کے مطابق CDA کو جراثیم کش ادویات سے تمام دفاتر کو ڈس انفیکٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور عملے کو بھی کورونا وائرس کی علامات کی صورت میں فوری طور پر ٹیسٹ کرانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 17 مارچ سے متعلقہ افسران ضروری اسٹاف کو آفس بلا سکیں گے اور 17 مارچ سے دفتری اوقات 10 سے 4 بجے تک ہوں گے، جبکہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں داخلے کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے.
آگے بڑھتے ہوئے خبر دیں گے سینٹ کے حوالے سے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا آفریدی کہتے ہیں کہ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا بالر اچھا نہیں تھا، ہم نے چھکا لگایا اور وہ گیند کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا آفریدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، عمران خان کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مجھے منتخب کیا۔ اعزاز کی بات ہے کہ انضمام ہونے کے بعد ایکس فاٹا کو عہدہ ملا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کہا کہ اپوزیشن کو شکست ہونی تھی، ساتھیوں کو مجھ پر اور صادق سنجرانی پر اعتبار تھا۔ ہم نے 3 سال گزارے ہیں، ہم ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو کرپشن میں ملوث تھے۔ میں ایوان بالا میں ہوں، اچھی قانون سازی کروں گا، کیونکہ جتنی اچھی قانون سازی ہوگی اتنا اچھا ہمارا مستقبل ہوگا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے ہی مخلص نہیں ہیں۔ اپوزیشن اتحاد نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ہاتھ کر دیا، مولانا مزید ان کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ پی ڈی ایم والے ایک دوسرے سے مخلص ہی نہیں ہیں۔ پہلے مرحلے میں سینٹ انتخابات میں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ووٹ یوسف رضا گیلانی کو دلوائے، لیکن پیپلز پارٹی نے خود نون لیگ کو دھوکہ دیا اور نون لیگ کی امیدوار کو جان بوجھ کر ہرایا۔ اسی طرح دوسرے مرحلے میں جب چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہوئے تو وہی بدلہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے لیا۔ پہلے نون لیگ والوں نے اپنے 7 ووٹ مسترد کرائے تاکہ پیپلز پارٹی کو سمجھ آ جائے کہ دھچکا کسے کہتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کی شکست کے بعد جب پیپلز پارٹی نے واویلا شروع کر دیا تو نون لیگ والوں نے ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات میں کھل کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ پرویز خٹک نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو اب پی ڈی ایم کے عزائم معلوم ہو جانے چاہیے، آگے بھی ان کا کھیل اسی طرح جاری رہے گا۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو مار کر بغض نکالیں گے اور ہم تماشا دیکھیں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ نواز شریف بانی ایم کیو ایم کی طرح بننا چاہتے ہیں، لیکن ان کا انجام بھی یاد رکھیں۔ نواز شریف اور بانی ایم کیو ایم سن 1985 کے الیکشن کا تحفہ ہیں، یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ فواد چودھری نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست کے خلاف بات کریں۔ ہم غداری کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان چاروں صوبوں کی یکجہتی کی علامت ہیں۔ نواز شریف پاکستان کے پیسے واپس کریں یا پھر جیل جائیں۔ مریم نواز لندن جانا چاہتی ہیں مگر ان کو جانے نہیں دیں گے۔ میثاق جمہوریت پر شہید بے نظیر بھٹو کے دستخط ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ جاوید لطیف شطرنج کا ایک مہرہ ہے۔ ہم وفاقی جماعت ہیں اور ہمارا دل بھی بڑا ہے۔ ہم پارلیمانی اصلاحات پر بات کرنے اور آگے بڑھنے کو بھی تیار ہیں، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسز پر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو جیلوں میں نہیں بھیجنا چاہتے۔ اگر اپوزیشن حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم کرے تو حکومت بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن اپوزیشن سے صرف کیسز کے حوالے سے بات نہیں ہو سکتی۔ ادھر وفاقی وزیر برائے اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ اپوزیشن اتحاد کو ہر محاذ پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کے نابالغ سیاستدانوں نے حکومت کے خلاف مہم چلا رکھی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کورونا پالیسی کامیاب رہی۔ ملک گیر وبا پھیلنے کے باوجود ملک کی معیشت اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ادھر فردوس عاشقاوان کہتی ہیں کہ نون لیگ نے سیاسی اختلافات کو ملک دشمنی سے جوڑ دیا۔ میاں لطیف کا بیان ان کی حقیقی سوچ کی عکاسی ہے، یہ اقتدار کے حصول کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں۔ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشقاوان کا کہنا تھا کہ نون لیگ مسلسل قومی اداروں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس کے سینیٹرز نے پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ یوسف رضا گیلانی کو برادر یوسف کی طرح دھوکہ دیا گیا۔ پی ڈی ایم کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ فردوس عاشقاوان نے کہا کہ میاں جاوید لطیف نے خود اپنے بیانیے کی قبر کھو دی۔ ان کا بیان ان کے سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ نون لیگ نے سیاسی اختلافات کو ملک دشمنی سے جوڑ دیا۔ نون لیگ مودی کی سازشوں میں حصہ دار بن گئی ہے۔ نون لیگ کی صفوں میں اضطراب ہے۔ اداروں کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اعظم سوادی کہتے ہیں پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے اعظم سوادی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم نے مولانا فضل الرحمان کے امیدوار کو رد کر دیا۔ پی ڈی ایم میں توڑ پھوڑ شروع ہو چکی، اپوزیشن اپنا سر دیوار کے ساتھ مارتی رہے گی۔
سینٹ الیکشن میں الیکشن کمیشن ایکٹ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ وزیراعظم کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے صادق سنجرانی منتخب ہوئے ہیں۔ اعظم سواتی نے ایک بار پھر اپوزیشن کو پیشکش کی کہ الیکشن اصلاحات کے لیے حکومت کا ساتھ دیا جائے۔ نون لیگ کے لیڈر کے مقدر میں ذلت اور رسوائی لکھی ہے۔ جاوید لطیف کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ پنجاب پاکستان کا دل ہے، لیکن انہوں نے اس پر دھبا لگانے کی کوشش کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف بھی پھٹ پڑے، کہتے ہیں کہ اب کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنے نہیں دیں گے۔ اگر پاکستان بچانے کے لیے مجھے پھانسی لگتی ہے تو لگا دو۔ شیخوپورہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جاوید لطیف نے کہا کہ پاکستان ڈوب جائے اور میں چپ رہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان کے مسائل کا حل آئین کی بالادستی میں ہے۔ مریم نواز کی آواز کو دبانے کے لیے نیب کے بار بار بلاوے بھیجے گئے۔ ہم نے سوچا پاکستان ماں بہن اور بیٹیوں کے لیے محفوظ ہے، مگر تم نے قوم کی بیٹی مریم نواز کو جیلوں میں ڈالا۔ پچھلے 2 دنوں سے جو ہو رہا ہے یہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جانے کا قدم ہے۔ ہم پاکستان بنانے والے ہیں، انتشار نہیں چاہتے۔ یہ میرا آپ کا پاکستان ہے، ہم نے ہی اس کو سنبھالنا ہے۔ یہ چند ہفتوں کے مہمان رہ گئے ہیں، یہ ان کی آخری اچھل کود ہے، یہ لوگ جانے والے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے خطے میں پائیدار امن کی بحالی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے والے فرنٹیئر کور اور آرمی فورسز کے جوانوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قیام امن کے لیے افسروں اور جوانوں نے بہادری کی لازوال داستانیں رقم کی ہیں۔ اسکاؤٹس ٹریننگ اکیڈمی ورسک پشاور میں فرنٹیئر کور کے 28ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے پاکستان میں امن کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے فرنٹیئر کور کی کاوشیں اور کوششیں ناقابل فراموش ہیں۔ ایف سی کی تاریخ قربانی اور بہادری سے بھری پڑی ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ پاکستانی عوام کی حمایت سے مسلح افواج معاشرے کو دہشت گردی سے پاک کر رہی ہیں۔ ایف سی خیبر پختونخوا کو حکمت عملی سے پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ وسیع رقبے پر تعینات کیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ افواہ ہے۔ اوگرا نے جاری بیان میں پیٹرولیم قیمتوں سے متعلق خبروں کو قیاس آرائیاں قرار دے دیا ہے۔ ترجمان اوگرا کے مطابق قیاس آرائیوں سے افراتفری میں پیٹرولیم کی خریداری کا خدشہ ہے، اس لیے قیمتوں کے حوالے سے قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو اوگرا کی جانب سے افواہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اوگرا نے اپنے جاری بیان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق خبروں کو قیاس آرائیاں قرار دے دیا ہے۔ ترجمان اوگرا کے مطابق قیاس آرائیوں سے افراتفری میں پیٹرولیم کی خریداری کا خدشہ ہے، اس لیے قیمتوں کے حوالے سے قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ ایک اور بریکنگ نیوز ہے، افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ناروال کے قریب نیو لاہور روڈ پر تیز رفتار وین الٹ گئی ہے، 5 افراد زخمی ہیں، تمام کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور متعدد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ناروال کے قریب نیو لاہور روڈ پر تیز رفتار وین الٹ گئی، 5 افراد زخمی ہیں، تمام کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور متعدد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ادھر سرگودا میں بھیرا مانی روڈ پر 2 کاروں میں تصادم، 9 افراد زخمی ہو گئے ہیں، عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک اور ٹریفک حادثہ سرگودا میں بھیرا مانی روڈ پر 2 کاروں میں تصادم ہوا ہے، 9 افراد زخمی، عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے گورنر پنجاب کے حوالے سے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا اپوزیشن سے 26 مارچ کے لانگ مارچ پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے والے ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جاوید لطیف کا بیان ملک کی مفادات کے برعکس ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صادق سنجرانی آئین اور قانون کے مطابق چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا کوئی خطرہ نہیں۔ پنجاب حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کا کوئی احتجاجی ریلا نہیں دیکھ رہا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ بھٹو شہید کے عدالتی قتل پر پیپلز پارٹی نے ملکی مفادات کو ہی ترجیح دی تھی۔ سیاسی قیادت سمیت عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومتی ذمہ داری ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو سب سے پہلے ملکی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔
खबरनामे में खबरों का सिलसिला भी जारी है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। से आगाह करें, कौमी सलामती डिवीजन 17 मार्च से सिक्योरिटी डायलॉग का इनकाद करने जा रहा है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। दूसरे रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी होंगे। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में हुकूमत अपनी नई जामे सिक्योरिटी पर मबनी स्ट्रेटेजिक सिमत मुतारिफ कराएगी। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस 18 मार्च को इख्तिताम पजीर होगी। इस्लामाबाद डायलॉग कौमी सलामती के मशावरती बोर्ड के ताउन से किया जा रहा है, जिसमें मौजूदा और साबिक ओहदेदारान और मकामी और आलमी पॉलिसी के माहिरीन शिरकत करेंगे। डायलॉग के दौरान कौमी सलामती के अहम अमूर पर बहस की जाएगी। विफाकी वज़रा के अलावा अकेडमीज और मीडिया के मेंबरान भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म कौमी सलामती डिवीजन के मशावरती पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माहौलियाती दोस्त पॉलिसियों को आलमी सतह पर भी सराहा जा रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना पैगाम जारी करते हुए कहा कि आलमी इदारे कोरोना वबा के दौरान सरसब्ज पाकिस्तान के एक्शन प्लान के मोतरफ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ग्रीन रिकवरी प्रोग्राम और क्लाइमेट एक्शन प्लान को आलमी सतह पर प्रिज़ाई मिली है। इमरान खान ने अपने पैगाम के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जानिब से पाकिस्तान की माहौल दोस्त कोशिशों पर बनाई गई 1 मिनट 21 सेकंड्स की वीडियो भी शेयर की। वज़ीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि पीडीएम का रोना धोना सबके सामने है। पीडीएम के दावे सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद पीडीएम के होश ही उड़ गए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि 7 वोट मुस्तरद हुए तो ये चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने के बाद पीडीएम की सियासत की बरसी भी हो गई। पीडीएम के पास रोने धोने ब्लैकमेल करने के लिए अब कुछ नहीं रहा। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद पीडीएम के होश उड़ गए हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कहते हैं कि हुक्मरानों को अवाम की हालत पर थोड़ा सा भी खौफ खुदा हो तो उनको रातों को नींद ना आए। अमीर जमात इस्लामी ने अपने एक बयान में कहा कि मुल्क इस वक्त सियासी दहशतगर्दों और हाई जैकर्स के हाथों में है। 22 करोड़ अवाम गुलामी और मुश्किलात से दो चार हो चुके हैं। 1100 रोज गुजरने के बावजूद वजीर आजम रो रहे हैं कि माफिया काम करने नहीं देता। सिराजुल हक ने कहा कि माफिया तो काबीना में बैठा हुआ है, असेंबली और सेनेट में मौजूद है। कौमी असेंबली में गिलानी, सेनेट में संजरानी जीतेगा। ये स्क्रिप्ट पहले से तयशुदा था। सेनेट में वोटों का नहीं नोटों का मुकाबला था, इसलिए वोट कास्ट नहीं किया। पीटीआई हुकूमत में महंगाई, बेरोजगारी बोतल के जिन की तरह बाहर आई है। और नाज़रीन, जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम पंजाब कल्चर डे पर शजरकारी मुहिम का आगाज। शुरका की पंजाब की रवायती पग पहनकर तकरीब में शिरकत। अहमद सलमान बलोच कहते हैं कि हुक्मरानों ने बागों के शहर को कूड़े का ढेर बना दिया। एक बार फिर शजरकारी करके इसे खुशबुओं का शहर बनाएंगे। मौसम बहार की आमद। लाहौर में पंजाब कल्चर डे पर जमात इस्लामी ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शजरकारी मुहिम के दौरान शुरका ने पंजाब की रवायती पग पहनकर तकरीब में शिरकत की तो उनकी तवाज़े पठूरों से की गई। मीडिया से गुफ्तगू में मारूफ टिकटॉकर डीजे बट और मरकजी रहनुमा अहमद सलमान बलोच ने शजरकारी को वक्त की अहम जरूरत करार देते हुए कहा कि बागों के शहर लाहौर को कूड़ा करकट बनाने वाले इसकी रौनक दोबाला करने के लिए शजरकारी में अपना किरदार अदा करें। शजरकारी मुहिम में शिरकत के लिए आने वालों का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी और बदलते मौसम को खुशगवार बनाने के लिए पौधे और दरख्त अहम किरदार अदा करते हैं। लिहाजा शहर भर में 50,000 पौधे लगाकर वो बतौर शहरी अपना किरदार अदा करेंगे। और अब बात हो जाए बढ़ती हुई महंगाई की। मुल्क में चीनी की कीमत को एक बार फिर पर लग गए और 10 बड़े शहरों में कीमत 100 रुपए फी किलो या इससे जायद हो गई है। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में चीनी सबसे महंगी हो गई है। इसकी कीमत 110 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है, जबकि मुल्क के 6 शहरों में फी किलो चीनी 100 रुपए तक पहुंच गई है। इदारा शुमारियात का बताना है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 105 रुपए, कोयटा, बहावलपुर, सियालकोट, मुल्तान और पेशावर में 100 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि हैदराबाद में 98 से 100 रुपए और फैसलाबाद में 98 रुपए किलो मिल रही है। इसके अलावा खुजदार में 97 रुपए, सरगोदा 96, सखर 98, लाड़काना 95 और बन्नू में चीनी 95 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत 98 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई है।